اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرک بعد الہمم ولا ینال غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان عرضه مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله الأعداء مجمعين أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو يعلم ما في رمضان لود ان يكون رمضان سنہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان ماہ رمضان کی فضیلت کو درک کر لے، سمجھ لے، تو وہ خواہش اور اس کی آرزو یہ ہوگی کہ پورا سال ماہ رمضان رہے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ ماہ شعبان کی آخری ایام میں ہیں اور ہمارے سامنے ماہ رمضان ہے۔ پیغمبر کی دوسری حدیث یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ خداوند عالم اس ماہ رمضان میں اپنی برکتوں کا سلسلہ قائم و دائم رکھے ہوئے ہے، اور 11 مہینوں کے بنسبت اس مہینے میں فضیلتیں، برکتیں، نعمتیں، ثواب سب اس کی کوئی حد و حصر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب ہمارا مہینہ ہے۔ تو عزیزو، بات کہنی یہ ہے، اور اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی ماہ شعبان کے آخری تاریخ میں 3 دن روزہ رکھے اور یہ 3 دن کا روزہ ماہ مبارک رمضان سے متصل کر دے تو خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے اس کے نام اعمال میں 2 مہینے کا روزہ لکھ دیتا ہے۔ عزیزو، تو یہ پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، لہذا اسی بنا پہ پروردگار عالم نے اپنی فضیلتوں کو، اپنی نعمتوں کو، اپنے ثواب کو دینے کے لیے بندوں کو آمادہ کر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے ہاں کوئی مہمانی کے لیے دعوت ہوتی ہے، مہمان اس عنوان سے اپنی آمادگی کرتا ہے جیسے میزبان ہوتا ہے۔ اگر ایک معمولی سا انسان ہے اور وہ اس کے ہاں مہمان ہونے جانا چاہ رہا ہے، اس کی طرف سے دعوت ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے وہ اپنی آمادگی کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو اسی اعتبار سے اپنے لباس کو، اپنے جسم کو، اپنے حسن ظاہری کو آمادہ کرتا ہے، سنوارتا ہے، بناتا ہے، پھر اس کے پاس جاتا ہے۔ یا بالفرض محال مان لیجئے کسی بزرگ عالم دین کے پاس جانا ہے تو اسی اعتبار سے وہ اپنے کو بناتا اور سنوارتا ہے۔ یا کسی وقت کے نائب امام کی خدمت میں جانا ہو تو اس عنوان سے وہ اپنے کو بناتا اور سنوارتا ہے کہ کہیں سے کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو جب ایک انسان کی خدمت میں جاتا ہے تو اتنا آمادہ ہوتا ہے، اتنا اپنے کو سنوارتا ہے، اتنا اپنی آرائش کرتا ہے کہ کوئی کہیں سے نقص ظاہر نہ ہونے پائے۔ تو خداوند عالم کے مہینے کے ہمارے سامنے، خداوند عالم کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، ہم روبرو ہیں اس سے۔
تو خداوند عالم یہ کہہ رہا کہ بندے تو مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں۔ تو اس میزبانی کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں 2 مہینے کا موقع دیا ہے، وہ ماہ ولایت اور دوسرا ماہ رسالت کا۔ پہلے سے اسی لیے تاکید کی گئی ماہ رمضان مبارک، ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے، اس میں اعمال کرنے کا کیا ثواب ہے، اس میں دعاؤں کا پڑھنے کا کیا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے ماہ شعبان، یعنی انسان اپنے ظاہری آرائش، نام اعمال کو، اپنی طبیعت کو، اپنی باطن کو اتنا پاک کر لے کہ خداوند عالم کے حضور اور اس کی میزبانی پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں، ہمیں اس کا میزبان ہونا ہے۔ لہذا اسی عنوان سے پیغمبر اسلام نے بھی کہا ہے کہ جو ماہ شعبان کے آخری 3 دن روزہ رکھے گا تو خداوند عالم اس کے نام اعمال میں 2 مہینے کا روزہ رکھے گا۔ عزیزو، تو ہم کس کے میزبان ہونے جا رہے ہیں؟ یہ ماہ رمضان، ہم اس کے روبرو ہیں، ہم اس خدا کے مہمان ہونے جا رہے ہیں جو خداوند عالم اپنی برکتوں کی بے انتہا بارشیں کر رہا ہے، جو بے انتہا اس کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ اس میں سونا عبادت، اس میں جاگنا عبادت، اس میں سانس لینا عبادت۔ عزیزو، اگر اس مہینے میں ماہ رمضان المبارک میں اگر ایک آیت انسان پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس ایک آیت کے بدلے میں ایک قرآن مجید کے ختم کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، توجہ کریے کہ خدا کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے، وہ اپنے رحمت کا باب کھولے ہوئے ہے۔ اب ہم میں کتنی ظرفیت ہے کہ ہم اس کے ثواب کو لے سکیں، اپنے نام اعمال میں سمیٹ سکیں۔ جیسا کہ بزرگان کا بھی قول ہے کہ پروردگار عالم ماہ رمضان میں شیطان کو مقید کر دیتا ہے، شیطان کو مقید کر دیتا ہے، یعنی شیطان کو پروردگار عالم یہ جو اس کے پاس طاقت ہے، جس کو چاہے جب چاہے بہکا دے، الا عباد المخلصین کے علاوہ، تو اس مہینے میں اپنی مخلوق سے شیطان کو خداوند عالم دور کر دیتا ہے، وہ بہکانے کی اس کے پاس طاقت نہیں رہتی۔ لہذا اسی عنوان سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ماہ رمضان المبارک میں جو برکتیں، چاہے وہ ظاہری لے لیے، چاہے وہ باطنی لے لیے، چاہے وہ نماز میں جو ذائقے ملتے ہیں، روزے میں جو ذائقے ملتے ہیں، وہ عام دنوں میں وہ کیفیت نماز اور روزے کی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے خود اپنے یہاں مہمان بلایا ہے، اب وہ اسے اجر دینا چاہتا ہے، اور وہ اجر جو عام دنوں میں ملتا ہے اس کے کئی گنا برابر خداوند عالم ہمیں ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ اب ہمارا کتنا ظرف ہے کہ اس کے باران رحمت سے ہم فیض یاب ہو سکیں۔ عزیزو، اسی لیے مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ دیکھو، زبان کا روزے کا مطلب یہ نہیں ہے فقط انسان پیٹ کا روزہ رکھے، کھائے پیے نہیں، بلکہ انسان کے لیے ہے کہ وہ زبان کا بھی روزہ رکھے، آنکھ کا بھی روزہ رکھے، کان کا بھی روزہ رکھے۔ یہ تمام چیزیں، یعنی انسان تمام عنوان سے اپنے اعضاء و جوارے پہ کنٹرول حاصل کرے، تاکہ کبھی بھی کوئی برائی نہ کرے، نہ سنے اور نہ کسی کو کرنے دے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی غیبت کر رہا تو آپ درمیان میں وہیں بیٹھ کے اگر روک نہیں سکتے تو کم از کم صلوات پڑھیے۔ اس صلوات کی برکت سے انسان جو غیبت کرنے والا ہے وہ خود بخود رک جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم نے اس مہینے میں اپنی برکتوں کا، اس مہینے کو اپنی فضیلتوں کا مہینہ قرار دیا ہے، اور خداوند عالم نے اس مہینے میں انسان کے جو دشمن انسانیت ہے اسے مقید کر رکھا، قید میں کر دیا ہے، تاکہ وہ اللہ کے بندے کو اپنے مکر و فریب کے جال میں پھنسا کے گمراہ نہ کر سکے۔ رب العزت اپنے بندوں پہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اب سائل نے سوال کیا کہ بعض لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ اگرچہ شیطان مقید ہے لیکن اس کے باوجود گناہ کرتے ہیں، تو جواب دیا گیا ہے
ائمہ معصومین علیہم نے کہ اللہ پروردگار عالم اپنی مخلوق کو بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے، لیکن اگر انسان اللہ سے لو لگا لے، اللہ سے ڈرنے لگے تو کسی سے ڈرے گا نہیں۔ ایک چیز، دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو بعض اوقات انسان کو شیطان 11 مہینے اتنا بہکا دیتا ہے کہ اگر 1 مہینہ وہ نہ بہکائے تو اسے ضرورت بہکانے کی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے حالات سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا چاہیے کہ خداوند عالم کی رحمتوں سے ہم دور نہ ہونے پائے اور شیطان ہم پر قبضہ نہ کرنے پائے۔ لہذا یہ سوچنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس نے روز اول یہ کہہ دیا ہے کہ اولاد آدم کو ہم بہکائیں گے۔ لہذا اولاد آدم کا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں، اپنے معبود کو پہچانیں اور جو معبود کہے اس پر عمل کرے۔ اسی میں خیر دنیا و آخرت ہے، اسی میں سعادت ہے۔ عزیزو یاد رکھیے، اسی کے سلسلے میں ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں پہ اتنا لطف کیا ہے کہ وہ آپ فرماتے ہیں، حضرت امیر علیہ السلام، وکل اللہ ملائکۃ بالدعاء للصائمین، خداوند عالم نے روزہ داروں کے لیے ملائکہ کو موکل کر دیا ہے، وکیل بنا دیا ہے کہ صائمین اور روزہ داروں کی طرف سے وہ استغفار کریں اور دعا ان کے خاطر کرتے رہیں، جس میں کہا گیا ہے انفاسکم عبادہ، ان کا سانس کا لینا عبادت ہے، ان کا سونا عبادت ہے، ان کا اٹھنا عبادت ہے، ان کا بیٹھنا عبادت ہے۔ تو پروردگار عالم نے انسان کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے، خدا نیکی دینا چاہ رہا ہے، اب ہمارے اندر کتنا ظرفیت پائی جاتی ہے کہ ہم اس نیکی سے کتنا بہرہ مند ہو سکے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے جس مہینے سے ہم روبرو ہیں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی فضیلتوں اور برکتوں سے استفادہ کریں۔ آج کے دور میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، خدا جلد از جلد اس منحوس بیماری سے تمام مومنین اور تمام بشریت کو نجات دے۔ عزیزو، یہ ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان اس بیماری سے اس بیماری کے درمیان واقع ہوا ہے۔ عزیزو، اگر ہم اس میں اللہ سے التجا کریں گے، دعا کریں گے، تضرع کریں گے تو انشاءاللہ حتماً یہ ہماری دعا باب اجابت تک ٹکرائے گی اور یہ بیماری سے تمام بشریت نجات پائے گی۔ لہذا ہم کو اور سب سے پہلے تمام دعاؤں میں اہم دعا یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ ہر انسان نے، حتیٰ ائمہ معصومین علیہم السلام نے ارشاد فرمایا ہے اور بار بار تاکید کیا ہے۔ خود ہمارے مولا و آقا فرماتے ہیں کہ تمہیں ہمارے فرج، ہمارے ظہور کے لیے تمہیں دعا کرنا چاہیے، اور اگر مولا ہمارے درمیان تشریف لائیں، انشاءاللہ وہ دن نصیب ہو ہم لوگوں کو، تمام مومنین کو، کہ ہم اپنے مولا کے نور انور کی زیارت کریں، اس وقت پتہ یہ چلے گا کہ امامت کیا شے ہے، امامت کا فیض کتنا تمام لوگوں، تمام مومنین پہ آیا ہے۔ لہذا سب سے اہم یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہم اپنے امام کو یاد کریں اور امام کے لیے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ اپنے پڑوس کا بھی خیال کریں۔ اگر کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو اگر ہم مدد کریں گے تو پروردگار عالم اس عنوان سے ہم مدد کریں کہ کم از کم وہ مخلوق خدا ہے، اور جب ہم اس عنوان سے اس کی مدد کریں گے تو خدا بھی اپنی مخلوق کو کسی بھی مشکلات میں مبتلا دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ پروردگار عالم اپنی مخلوق کو اس کے والدین سے زیادہ عزیز اور دوست رکھتا ہے۔ لہذا ہم آپ حضرات سے اور خود اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وقت کے دشمن جو شیطان ہے اس سے محفوظ رکھیں، اور ہر دعا میں اپنے وقت کے امام سے التماس کریں اور التجا کریں کہ پروردگار عالم
ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمارے امام ہمارے سلسلے میں اصلاح کے لیے اور راہ مستقیم پہ ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔